دل کس کو سنائیں، حال دل کس کو سنائیں، آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں، کیوں کسی کے در پہ جائیں، آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں۔ آپ کا رب پہ ہے، ہم کہاں سرکار جائیں، ہم کہاں سرکار جائیں، آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں۔ جزاک اللہ نامور نعت خواں جناب ظہور نقشبندی صاحب کے صاحبزادے محسن ظہور نقشبندی نعت رسول مقبول بحضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے تھے۔ ہمارے مہمانوں نے ہمیں جوائن کیا اور تشریف فرما ہے علامہ عبدالشکور حقانی صاحب یوم بدر کی آج آپ بڑا اہم دن آپ ہمارے ساتھ ہیں آج موجود ہماری قومی اسمبلی جو سابقہ قومی اسمبلی کی سابقہ ممبر اور چیف منسٹر پنجاب جو خادم پنجاب رہے کل 12 بجے سے پہلے وہ کہہ رہے تھے لوڈ شیڈنگ کا مجھ سے اس کے بعد نہ پوچھیں، ان کی وننگ ٹیم کی ایک بہت ہی مستعد ممبر محترمہ شائستہ پرویز ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کو میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور محترمہ نورید فاطمہ بھی تشریف فرما ہے، اور آج یوم وصال بھی ہے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا، تو اس حوالے سے بھی ہم ان سے بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے 42 کی آواز کے کنٹیسٹنٹس یہاں موجود ہیں اور آپ کے فیصلے کے منتظر ہیں محبوب صاحب۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقفے سے پہلے جیسے ہم نے یہ بچوں کو سنا اور ناظرین نے بھی دیکھا، 3 بچے ہمارے پاس آج تھے، طاہا ناگی، محمد عبداللہ اور لائبہ قریشی۔ تینوں نے ماشاءاللہ ایج بھی تقریباً ایک جیسی ہے، بعض دفعہ ہو جاتا ہے نا کوئی بڑی ایج کا آ گیا چھوٹی ایج کا آ گیا، ایک ہی ہاں جی، اور تینوں نے بہت اچھا پڑھا اپنے اپنے مطابق الحمدللہ، لیکن اس میں جو سب سے بہتر پڑھا، لیکن یہ جو اب آپ جو بات کر رہے ہیں نا تینوں نے بہت اچھا پڑھا اپنے اپنے مطابق، یہ تو آپ کچھ حافظ مرغوب احمد حمدانی صاحب جیسی بات کر رہے ہیں کہ اب کچھ پکڑائی میں بھی نہ آئے اور بات بھی کور ہو جائے، یہ تو بات یہ ہے کہ ہم ہیں بزرگ جی، تو بزرگی کے حساب سے بچوں پہ شفقت کرنی چاہیے، لیکن وہ آپ کو چیف جسٹس بھی کہتے ہیں مرغوب صاحب، تو اس لیے میں کھلا فیصلہ نہیں دیتا، بڑے پیار سے محبت سے، ایسا نہ ہو کسی کو ناگوار بھی نہ گزرے، بات وہ ہونی چاہیے جو اچھی لگے سب کو۔ ٹھیک، تو آج ہم نے متفقہ جو فیصلہ کیا میرا خیال مرغوب بھائی کو دے دوں، وہ نام اناؤنس کر دیں۔ جی بسم اللہ جی حافظ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محبوب بھائی جیسے بتا رہے تھے کہ واقعی بچوں نے اچھا پڑھا، لیکن جو بھی بچے جیت جائیں، جو بھی کوئی رہ جاتے ہیں تو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ جی ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سے مایوسی تو گناہ ہے، دعائیں بھی کرنی چاہیے، سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ ہے اور اسی نے جتانا ہے جس کو بھی جتانا ہے، بے شک۔ باجی بیٹھی ہیں جیسے ان کو بھی اگر جتانا تو اللہ نے جتانا نا، بالکل ٹھیک۔ تو یہ آج کے اس پروگرام کے ہیں محمد عبداللہ، ماشاءاللہ انہوں نے بڑا اچھا پڑھا تھا۔ محمد عبداللہ، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ محمد عبداللہ اور لائبہ قریشی میں زیادہ مقابلہ تھا یا محمد عبداللہ اور طاہا ناگی میں زیادہ مقابلہ تھا؟ لائبہ قریشی اور عبداللہ میں تھا۔ ٹھیک ہے جی، ہاں جی، ان دونوں کا، کیونکہ ان کی وائس کوالٹی تقریباً جب بچہ ہوتا ہے نا اس کی بھی وائس جو ہوتی ہے وہ فیمیل ٹائپ ہی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اور وہ جو طاہا تھا وہ اب میں نے بتایا جیسے وہ بلوغت کی طرف آ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو پنجابی کے اندر کنڈی پھوٹ رہی ہے، ٹھیک ہے، تو آواز میں فرق آ جاتا ہے۔ مجھ سے ویسے اگر آپ پوچھیں، جو اگر میں اس کا جائزہ لوں تو آپ نے
سب سے زیادہ جو نمبر مجھے لگتا ہے دیے ہیں وہ اس کی کمفرٹ اور کمپوزر کے دیے ہیں, جتنا بیلنس اور پرسکون تھا, ایفرٹ لیس تھا بنسبت دونوں کے, وہ ذرا اور ضرورت سے زیادہ کوئی چیز اس نے نہیں کی, وہ نہیں کی نہیں. ہاں جی, جو اوور ڈوئنگ جسے کہیں گے, ہاں جی, جہاں جہاں ضرورت تھی وہاں اس نے اس کو ٹچ کیا. ذرا مائکرو فون لے کے جاتے ہیں نا, ان کے والد گرامی بیٹھے ہیں محمد عبداللہ کے, ذرا ان کے تاثرات تو پتہ کریں. مائک دیں بیٹا ذرا, ہمارے اشز جو ہیں مائکرو فون. جی جی مجھے دے دیں بابو, چلے آگے جناب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے لیے تو اتنا ہی کافی ہے کہ حضور کی ثنا خوانی کر رہا ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے جی, اور یہی بہت بڑا انعام ہے. لیکن جو جج صاحبان فیصلہ کر رہے ہیں, اس کا کریڈٹ جو ہے وہ ان کے استاد محترم کو جاتا ہے. سبحان اللہ جی. جو ان پہ محنت کر رہے ہیں, جو انہیں سکھا رہے ہیں, بہت شکریہ. اور وہ بھی والد کی جگہ ہوتے ہیں استاد. بالکل ٹھیک, آپ جیتے رہے, بڑی مبارکباد. میں جناب درخواست کروں گا علامہ عبدالشکور حقانی صاحب سے کہ یہ جو ہمارے ونر ہیں, آئیں بیٹا, ان کو یہ انعام سر تشریف لائیں. کہاں صاحب آئیں بیٹا, آئیے 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 سر, یہ آپ کے یہ آپ کے لیے کریں, بہت بہت مبارک. مسکرا کے دکھاؤ گا. او زندہ باد, جیتے رہو جیتے رہو. میں محترمہ نورید فاطمہ سے بھی گزارش کروں گا کہ یہ کرشی کا گفٹ ہیمپر. آئیے لائبہ, مائکرو فون ہمارے پاس ہے یہاں. لائبہ سے, لائبہ اداس تو نہیں آپ زیادہ؟ بالکل ٹھیک. میں ذرا لائبہ کے تھوڑے تاثرات. جی لائبہ, کیا لگتا ہے آپ نے بہت اچھا پڑھا, لیکن وہ جو بات پوائنٹ آؤٹ کر رہے تھے محبوب صاحب, آپ اس پہ کیا کہیں؟ بس میں نے پڑھا تو اپنی طرف سے اچھا ہے, لیکن انہوں نے جو سنا ہے تو کیا کہتے ہیں, انہوں کی طرف سے پھر مجھے تو حتمی فیصلہ تو جج کا ہی ہوتا ہے, اور فیصلے ماننا بڑا ضروری ہے, اس سے بہت سکون رہتا ہے. بہت بہت شکریہ. آئیے بیٹا, آئے تشریف لائیں. جی, اور یہ آپ ایسا کریں جی. ارے سو کائنڈ آف یو میم, سو کائنڈ. آپ کے ہاتھ سے یہ بچوں کے لیے بڑا یادگار ہوگا. کرشی کا گفٹ ہیمپر آپ کے ساتھ بیٹا, جیتے رہے. آپ کی بھی ویوز لے لیتے ہیں, کیا کہو گے؟ مسکراہٹ اتنی اچھی یار, یہ تو زبردست بات ہے. کیا کہو گے؟ کچھ نہیں کہو گے؟ ویسے محبوب صاحب کو آنکھ بھر کے تو دیکھو ذرا ایسے. گاڈ بلیس یو, سلامت رہو سلامت رہو. تھینک یو سو مچ, تھینک یو سو مچ. ہار اور جیت زندگی کا حصہ ہے, اور وہ ہر ایک قدم جو آپ کو اس شکل میں آتا ہے وہ آپ کو آگے بڑھنے میں اور مدد دیتا ہے. لیکن آپ کو پتا ہے وہ جو کہتے ہیں کہ نہیں میں نہیں کھیلنا ٹائپ, وہ رویہ اچھا نہیں ہوتا, اس کے نتائج اچھے نہیں ہوتے. اسپورٹس مین اسپرٹ جو ہے وہ سب سے عام ہے کہ آپ اگر ہارتے ہیں آپ اس کو تسلیم کریں, آپ جیتتے ہیں تو عاجزی کے ساتھ, متانت کے ساتھ, بڑی اللہ کے شکر کے ساتھ اس کو قبول کیا جائے. اور یہیں آ کے مجھے لگتا ہے سب کا ٹیسٹ ہوتا ہے. یہ جو چھوٹے چھوٹے کمپٹیشنز ہوتے ہیں آپ ہماری ٹرانسمیشن میں دیکھیں, مختلف پروگراموں میں دیکھیں, اور اسکولز میں, کالجز میں, یونیورسٹیز میں ٹیچرز نے یہی تو شاید بتانا ہوتا ہے, ان کی تربیت کا یہ حصہ ہوتا ہے کہ آپ جب فتح مند ہوں تب آپ کو کیسے ریئیکٹ کرنا ہے, اگر آپ ہارتے ہیں تو پھر آپ نے کیسے ہارنا ہے. اور آج یوم بدر کا جو موقع ہے, اس حوالے سے بھی ہم اب جب وقفے کے بعد آئیں گے تو ہم حقانی صاحب سے اس بات پہ ضرور بات کریں گے کہ ہمارے لیے آج کے دور میں پاکستان کو جن چیلنجز کا سامنا ہے, امت مسلمہ کو جن چیلنجز کا سامنا ہے, کیا سبق اور کیا طاقت ہے یوم بدر اور یوم فرقان سے, ہمیں کیا ملتی ہے اور ہمیں آج کیا اپنانے کی ضرورت ہے. یا ہم بالکل پہلو تہی کر کے بیٹھے ہوئے, یا ہم اپنے خزانے سے بہت محروم ہیں. یہ وہ بہت عام بات ہے جو ہم انشاءاللہ ایک وقفے کے بعد کریں گے. میں پھر آپ کو بتا دوں کہ ہمارے ساتھ حقانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور ہمارے ساتھ محترمہ شائستہ پرویز ملک تشریف فرما ہے, عبدالشکور حقانی صاحب, محترمہ شائستہ پرویز اور محترمہ نورید فاطمہ, اور انشاءاللہ واپس آتے ہیں تو پھر ان سے بات کرتے ہیں. سلامت رہیے.
तू ही हर जगह है। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि वालिही। शहर रमज़ान की लाइव सहर और अफ्तार ट्रांसमिशन में पेश करेंगे नातों के हार और दुरूदों के गज़े। जिधर देखता हूँ खुदा ही खुदा है। जिधर देखता हूँ वो जलवा नुमा है। रोज़ाना आपकी मुलाकात होगी हकीम तारिक महमूद अबकरी साहब से शहर रमज़ान की लाइव सहर और अफ्तार ट्रांसमिशन में, सिर्फ सिटी 42 पर। प्रोग्राम बोलो लाहौर पीर और मंगल की शाम 6:05 पे सिर्फ सिटी 42 पर। सिटी 42 पर हम दिखाते हैं शहर भर की खबरें। हर वाकया, हर खबर है हमारे लिए अहम, मगर आपकी मदद के बगैर मुमकिन नहीं लाहौर का सबसे मकबूल और मुस्तैद चैनल बनना। चुनाचे अगर आप भी कोई ऐसा वाकया जैसे किसी से नाइंसाफी, दफ्तरी मामलात में गड़बड़, कोई एक्सीडेंट या कुछ और खास होता देखें तो उसकी मोबाइल से बनी वीडियो सिटी 42 को इस नंबर पर व्हाट्सएप करें 0317 5424242। तो शेयर कीजिए लाहौर में होने वाला वो सब कुछ जो आपकी नजर में है खास, और बन जाइए सिटी रिपोर्टर। हर सूरज लाता है अपने साथ नई कहानियां और शहर की सब बातें हम करते हैं शेयर आपके साथ। शहर लाहौर की टॉप स्टोरीज, शहर भर में होने वाले रंगारंग इवेंट्स, लेटेस्ट मूवीज पर एक नजर, बचत बाजार आज के भाव और आपकी पसंदीदा शख्सियात से भरपूर मुलाकात। देखिए प्रोग्राम सिटी एट 10 पीर से हफ्ता सुबह 10:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। शहर में अच्छा बुरा हम सब देखते हैं। और दिखाते हैं आपको बराह रास्त भी और दीगर नशरियात भी हर हाल में। हम हैं सिर्फ आपके लिए सिटी 42 शहर की सब बातें। हम बने लाहौर की आवाज सबसे पहले। हमने उठाए शहर के मसाइल, हमने उठाए सवाल। आपके हुकूक की खातिर हम करते रहे बात। हम हैं आपके साथ और रहेंगे हमेशा आपकी आवाज। सिटी 42 शहर की सब बातें। लाहौर के मसाइल से उनके हल तक हम रहे आपके हमकदम और रहेंगे हमेशा आपके साथ बनके आपकी आवाज। आपके जी अस्सलाम वालेकुम ख़ातीन और हज़रात। अल्लामा अब्दुल शकूर हक़ानी साहब, मोहतरमा शाइस्ता परवेज़ मलिक और मोहतरमा नूरीद फातिमा हमारे साथ हैं और ज़िक्र है यौम बद्र का। आज के दिन के हवाले से अल्लामा साहब फरमाइए क्या अहमियत है आज के दिन की और क्या हम इस अहमियत से वाकिफ़ भी हैं या नहीं। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। 17 रमज़ान सन 2 हिजरी में ग़ज़वे बदर पेश हुआ और ये वो मारिका था कि जिसको कुरान करीम ने यौमुल फुरक़ान करार दिया कि हक और बातिल के दरमियान फ़र्क करने वाला दिन। और इस्लामी रियासत का पहला मार्का
اسلامی تاریخ کا سب سے پہلا ریاست کا بھی پہلا مارکا جو درپیش اس سے پہلے چھوٹے چھوٹے 2-3 واقعات پیش آئے ہیں، لیکن باقاعدہ جسے کہیں گے باقاعدہ جو مارکا ہے وہ پہلا یہی ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کو عزت بھی دینی تھی اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو پیغام بھی دینا تھا کہ اگر اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہو تو پھر بڑی سے بڑی طاقت بھی تمہیں جھکا نہیں سکتی۔ ٹھیک، اور یہی غزوہ بدر کا ہمارے لیے میسج بھی ہے کہ صرف اللہ کی ذات پہ بھروسہ کیا کرو، کسی اور سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وحی کے ذریعے فرمایا کہ مشرکین مکہ کا ایک تجارتی قافلہ شام سے آ رہا ہے جی، اور وہ سامان اس کا جو منافع ہے وہ آپ کے خلاف استعمال ہوگا جی، تو اس لیے آپ پہل کر کے انہیں روک لیجئے اور ان سے سامان لے لیجئے۔ وہ پس منظر تو اس کا ایک بالکل ہے جی۔ اب گئے اس طرف تھے لیکن وہ قافلہ نکل گیا، ادھر سے ابو جہل کو پتہ چل گیا تو وہ آ گیا اپنی ٹیم لے کر۔ اب راستے میں حضرت ابو سفیان نے، جو اس وقت تک مسلمان نہیں تھے، فتح مکہ پر مسلمان ہوئے، تو انہوں نے ابو جہل کو روکا بھی کہ بھئی ہم خیر خیریت سے واپس آ گئے ہیں تو اب لڑائی کی ضرورت کیا ہے، لیکن وہ اپنے نشے میں تھا، طاقت کے نشے میں تھا کہ نہیں، ہم وہاں بدر کے میدان میں جائیں گے، وہاں ہم جشن منائیں گے اور جیسے فتح کا جشن منایا جاتا ہے یوں منا کر اور پھر واپس آئیں گے۔ بدر کے میدان کا انتخاب نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہوا یا کس نے اس مقام کا انتخاب کیسے ہوا؟ ابو جہل اور اس کی ٹیم پہلے آ چکی تھی اور بدر کے میدان کا جو بہترین حصہ تھا جنگی صورتحال سے اس پہ انہیں قبضہ کر لیا تھا، کیونکہ جو جگہ تھی پختہ پکی جگہ تھی اور جہاں پانی بھی موجود تھا، یعنی چلنا پھرنا بھی آسان تھا، پانی بھی موجود تھا، اس پہ ابو جہل نے قبضہ کر لیا۔ اب حکم ہو رہا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی، صحابہ کو بھی آپ بھی آئے۔ اب جب یہ آئے تو اس طرف ریتلی جگہ تھی جس میں چلنا مشکل ہے اور پھر اسلحہ اٹھا کے چلنا مشکل ہے اور پانی بھی وہاں نہیں تھا، تو یہ 2 پریشانیاں تھیں۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں ٹھہرے اور آپ نے فرمایا کہ انشاءاللہ خیر ہوگی یہاں پر، پھر آپ نے دعا بھی فرمائی اور دعا بھی تقریباً ساری رات فرماتے رہے، اور اس طرح فرمائی کہ شانے سے چادر مبارک جو ہے وہ بھی اتر گئی، اس طرح اس گریہ داری کے ساتھ دعا فرمائی۔ پھر اللہ نے مدد فرمائی کہ بارش نازل فرمائی۔ جب بارش نازل فرمائی تو اس کا فائدہ یہ ہوا کہ جو ریتلی زمین تھی وہ بیٹھ گئی، چلنا پھرنا آسان، اور جو پختہ مٹی والی زمین تھی وہاں پھسلن پیدا ہو گئی، ان کے لیے چلنا پھرنا مشکل۔ اللہ نے طاقت کو کمزوری اور کمزوری کو طاقت بنا دیا، اور اللہ جب چاہتا ہے ایسا کر دیتا ہے، جب رب چاہتا ہے ایسا ہی ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ بالکل ٹھیک۔ تاریخ انسانی میں بہت سارے مواقع ایسے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی جماعتیں بڑی جماعتوں پر غالب آئی ہیں، لیکن ساتھ سبق دیا ہے کہ اپنی طاقت سے نہیں، باذن اللہ، اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم سے۔ آپ فرمائیں جی، اللہ کے حکم سے اب وہ کیا ہو گیا ہے ہم آر وی گوئنگ تھرو اے بیڈ ٹائم ایز این امہ، یا ہمیں اب اللہ پر پورا یقین نہیں ہے، یا یہ واقعات اب فقط ہمارے سنانے کے لیے رہ گئے ہیں، ہم اسے اپنانا نہیں چاہتے؟ کیا مسئلہ آپ کو محسوس ہوتا ہے ایز اے اسکالر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سوال آپ کا جتنا اہم ہے اتنا دل خراش بھی ہے، اور ہم حقیقت سے پہلو تہی نہیں کر سکتے کہ بحیثیت امت کے جو درس میدان بدر سے ہمیں ملا وہ آج ہم اپنی زندگیوں سے عملاً اوجھل کر چکے ہیں۔ میدان بدر سے ایک حدیث پاک کا عملی نفاذ مجھے جو ہے وہ 2 + 2 4 کی طرح کلیئر نظر آتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین۔ تمہارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں تمہاری جان، تمہاری اولاد، بلکہ تمام انسانوں سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں۔ اب ایک بات میرے ایک استاد ہیں وہ فرمایا کرتے ہیں کہ ہماری غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری صرف اور صرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونی چاہیے۔ یہی جوہر ایمان ہے، یہی تکمیل ایمان ہے، اور یہی ایمان کی اساس بھی ہے۔ میدان کربلا میں ایک طرف چچا ہے تو دوسری طرف بھتیجا ہے،
ایک طرف ماموں ہے تو دوسری طرف بھانجا ہے, ایک طرف بھائی ہے تو دوسری طرف دوسرا بھائی ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ تعلق اور نسبت جو ہے وہ صرف اسلام کے ساتھ, صرف رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم. پارٹیشن کے وقت میں بھی ویسے ہی تھا کہ جو ممتاز کرتی تھی چیز وہ یہی کرتی تھی. بالکل, ایمان رشتے دار تھے لیکن رستہ فرق تھا. بالکل, کہ جو رشتے ایمان نے پروئے ان کے ساتھ لوگ مخلص تھے, اور جو رشتے خون کے رشتے تھے وہ وہاں پر ہمیں جو ہے منہدم نظر آتے. ایک بات میں آپ دونوں سے پوچھ لوں, آپ لوگوں کے علم میں ہے کہ کیا یوم بدر یا یوم فرقان جسے ہم کہتے ہیں یہ 56 ممالک میں کہیں قومی سطح پہ آبزرو کیا جاتا ہے یا نہیں؟ آپ کے علم میں ہے؟ نہیں, میرے علم میں نہیں ہے. نہیں, آپ کے علم میں جی؟ میرے علم میں بھی نہیں. مطلب ہم یہ کرتے ہی نہیں آبزرو, ہم اسے جیسے ہم اپنے قومی دن یا وہ مناتے ہیں ہم اس کو آبزرو نہیں کرتے. کوئی آپ دونوں کے علم میں؟ آج کے دن کے حوالے سے ہی دیکھیں کہ اگر اسی تسلسل کو لیا جائے, ہم پاکستان میں بیٹھے ہیں, سندھ باب الاسلام کے اندر محمد بن قاسم نے آج کے دن سندھ فتح کیا تھا. آج ہم اپنی ہسٹری سے اتنے بھی آگاہ نہیں کہ چلو یہ تو خلفائے راشدین کا, یہ تو 17 رمضان المبارک آج ہی کا دن, اور آج ہی کے دن سیدنا امام علی علیہ السلام ان پر جو ہے ابن ملجم نے ضرب لگائی تھی. آج کے دن ہی 17 تو نہیں غالباً, وہ تو 19 بنتی ہے. 17. اچھا, اس کے متعلق دو رائے ہوگی. ویسے تو فتح مکہ کے بارے میں بھی 17 تاریخی ہے روایات, 16 تاریخ اور 10 تاریخ فتح مکہ کے حوالے سے ان دو پہ بھی بات ہوتی ہے. لیکن آج کے دن جو ہے وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے حوالے سے بھی آپ نے جو روایت پڑھی اس کے مطابق ایسا ہی. بالکل ٹھیک ہے. اچھا جی, ہماری لیڈر بیٹھی ہیں یہاں, ایک تو مجھے یہ بتائیں آپ کہ ایسی ایک سوال ہے, 5 سال کا جب یہ دور ختم ہوتا ہے, ظاہر بات ایک ذمہ داری آپ کے ذمہ تھی, وہ جب اب لگتا ہے کہ آپ ایکس ممبر قومی اسمبلی تھی, ایسے دل کو تھوڑا سا دکھ سا ہوتا ہے کہ اب نہیں رہا, پھر الیکشن لڑنا ہوگا یا نہیں, یا آپ تو کیسے دیکھتی ہیں؟ میں اپنے پچھلے 5 سالوں کو اس طرح دیکھتی ہوں کہ میں نے بہت کچھ سیکھا اور بہت کچھ سیکھنا باقی ہے. کچھ کام کیے, بہت سی تشنگی بھی رہ گئی, ٹھیک ہے, اور کچھ مجبوریوں کی نظر ہو گئے. 5 سالوں میں چیلنجز آئے اور میں نے یہ سیکھا کہ انسان کی زندگی میں چیلنجز بے انتہا آتے ہیں. لیکن آپ تو غالباً اب گزشتہ 10 سال سے ممبر آپ رہی ہیں. یہ میرا پہلا ٹینیور تھا اور ان کا تو چوتھا تھا. چوتھا, سبحان اللہ. لیکن میرا یہ خیال تھا کہ وہ جو کہتے ہیں نا کہ دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے گا, تو میرا خیال تھا کہ میں جاؤں گی تو میرے بس میں ہوگا, میں خواتین کے, بچوں کے اور سب مسائل پہ بات کروں گی اور ان کے سلوشنز ڈھونڈوں گی اور میں مسائل حل کر دوں گی. ٹھیک ہے, لیکن یہ اتنا آسان ہے نہیں. اچھا, یہ بھی نہیں آسان نہیں جی, یہ کیونکہ بہت سی مسئلتیں اور بہت سے لوگ اپنی بہت سے ذاتیات میں الجھ گئے ہیں. اچھا جی, ہم ایک قومی مفاد, ایک قومی انٹرسٹ اپنے لوگوں کے وہ نہیں اس حد تک ہو سکے, کیونکہ اس کی بہت سی وجوہات تھیں. ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ جیسے ہی الیکشن ختم ہوئے فوراً ہی بعد جھگڑے شروع ہو گئے. مطلب ہمارے دور حکومت میں نتائج کے حوالے سے جی کچھ سکون کا تو کوئی لمحہ آیا ہی نہیں. کبھی دھرنے تھے, کبھی لاک ڈاؤن تھا, کبھی 4 ہلکے کھول دیتے آپ سکون ہو جاتا. میری بات سنیں, جب سپریم کورٹ نے یہ کہہ دیا تھا کہ کوئی آرگنائز دھاندلی نہیں ہوئی, جو پاکٹ کمیشن بننے کے بعد پتہ لگا نا, تو دیکھیں وہ کیا نتیجہ ہوا, قوم کا ٹائم ہی ضائع ہوا نا, انرجی ضائع کی, ٹائم ضائع کیا. آپ کہہ رہے تھے کہ تانوں کوئی تنگ نہ کرے, نہیں تنگ نہ کرے. دیکھیں جب آپ ایک حکومت کو عوام الیکٹ کرتی ہے تو پھر اس کو کام کرنے, یعنی آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ اگر اگلا الیکشن ہوگا اور اگر جو ماضی کی اپوزیشن رہی ہے اس نے جو کچھ کیا, اگر آپ لوگ اپوزیشن میں ہو تو اب آپ ایسا کچھ نہیں کریں گے. دیکھیں کرنا نہیں چاہیے. ایک اپوزیشن اسمبلی کے اندر بیٹھ, آپ اسمبلی کے اندر کریں, بالکل. آپ لاک ڈاؤن اور دھرنوں کی طرف میرا نہیں خیال ہم کریں گے, کیونکہ وی شوڈ لرن اے لیسن. ہمیں سیکھنا چاہیے. ہم اسمبلی کا ایک فورم موجود ہے, بڑی اچھی بات, اس پہ آپ کریں. وی شوڈ ناٹ ڈو اٹ. اچھا مجھے بتائیں, یہ آج کے دن کی بات ہو رہی ہے, از دیر اے پاسبلٹی کہ آپ لوگ جب دوبارہ حکومت میں آئیں گے تو اس دن کو آبزرو کریں, ہم سکولز میں, کالجز میں, یونیورسٹی میں پورا ایک نیشنل ڈے کے طور پہ ہم آبزرو کریں. ہمیں وی نیڈ ٹو ریوزٹ آر کریکولم آلسو, کیونکہ ہم نے بہت سی چیزیں ہیں جن سے ہم دور ہوئے. ہمیں اون کرنا چاہیے اپنی تاریخ کو, اپنی ہسٹری کو, اپنے بینگ کو, اپنے وجود کو, اپنے مذہب کو. لیکن
इस तरह से कि उससे कोई दूसरे मजहब के लोग हर्ट ना हो, ठीक है, उनकी फीलिंग्स भी रहें, उनको भी हक हो, वो अपना करें, हम अपना करें, लेकिन हम अपने इस्लाफ को तो और हमें अपनी शनाख्त, मतलब अल्लाह पे भरोसा रखने से तो हमें कोई किसी का दिलादारी नहीं होती। मेरे भाई ने जो कहा कि जो ग़ज़वा बदर का एक रूह थी, एक सबक था, उसकी हमें आज भी जरूरत है। आज भी उसी माहौल में, उसी हालात में हैं और हमें अल्लाह की ज़ात पर भरोसा करना है और चाहे लाख मुखालफतें हों, हम जो हक और सच है उस पर खड़ा होना है और उस पर आगे बढ़ना है। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। और अल्लाह कहता कदम तो आओ मेरी तरफ, मैं 10 कदम आऊंगा, लेकिन वो एक सजदा जिसे तू गरां समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को निजात। एक वक्फे के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होता हूं। तू ही हर जगह है। बलगल उला बि कमालिही कसफत दुजा बि जमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि वालिही। शहर रमज़ान की लाइव सहर और अफ्तार ट्रांसमिशन में पेश करेंगे नातों के हार और दुरूदों के गज़े। जिधर देखता हूँ खुदा ही खुदा है। जिधर देखता हूँ वो जलवा नुमा है। रोज़ाना आपकी मुलाकात होगी हकीम तारिक महमूद अबकरी साहब से शहर रमज़ान की लाइव सहर और अफ्तार ट्रांसमिशन में, सिर्फ सिटी 42 पर। प्रोग्राम बोलो लाहौर पीर और मंगल की शाम 6:05 पे सिर्फ सिटी 42 पर। सिटी 42 पर हम दिखाते हैं शहर भर की खबरें। हर वाकया, हर खबर है हमारे लिए अहम, मगर आपकी मदद के बगैर मुमकिन नहीं लाहौर का सबसे मकबूल और मुस्तैद चैनल बनना। चुनाचे अगर आप भी कोई ऐसा वाकया जैसे किसी से नाइंसाफी, दफ्तरी मामलात में गड़बड़, कोई एक्सीडेंट या कुछ और खास होता देखें तो उसकी मोबाइल से बनी वीडियो सिटी 42 को इस नंबर पर व्हाट्सएप करें 0317-542-4242 तो शेयर कीजिए लाहौर में होने वाला वो सब कुछ जो आपकी नजर में है खास, और बन जाइए सिटी रिपोर्टर। हर सूरज लाता है अपने साथ नई कहानियां और शहर की सब बातें हम करते हैं शेयर आपके साथ। शहर लाहौर की टॉप स्टोरीज, शहर भर में होने वाले रंगारंग इवेंट्स, लेटेस्ट मूवीज पर एक नजर, बचत बाजार आज के भाव और आपकी पसंदीदा शख्सियात से भरपूर मुलाकात। देखिए प्रोग्राम सिटी एट 10 पीर से हफ्ता सुबह 10:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। शहर में अच्छा बुरा हम सब देखते हैं। और दिखाते हैं आपको बराह रास्त भी और दीगर नशरियात भी हर हाल में। हम हैं सिर्फ आपके लिए सिटी 42 शहर की सब बातें।
लाहौर की आवाज सबसे पहले। हमने उठाए शहर के मसाइल, हमने उठाए सवालात। आपके हुकूक की खातिर हम करते रहे बात। हम हैं आपके साथ और रहेंगे हमेशा आपकी आवाज। सिटी 42 शहर की सब बात। लाहौर के मसाइल से उनके हल तक हम रहे आपके हमकदम और रहेंगे हमेशा आपके साथ बनके आपकी आवाज। आपके सवालात के हमने ढूंढे जवाब, आपकी मुश्किलात में हमने थामा आपका हाथ। हम बने आपके साथी, आपके हमनवा। शहर में हर जगह सिटी 42 शहर की सब बातें। खोज रगों में जहर उतारने वालों की, बेगुनाहों का खून बहाने वालों की। अगवा की हो वारदात या फंदे पे झूल रही हो लाश, और कैसे रुकेंगे खवातीन की तरफ बढ़ते हाथ। पहुंचेंगे हवालात अब सब धोखेबाज। क्योंकि हम करेंगे इनकशाफ। देखिए प्रोग्राम इंकशाफ बुध की शाम 6:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। वो शहर के जानलेवा दुश्मन हैं, तो हम लाहौर पे जान लुटा। जी अस्सलाम वालेकुम, आपकी खिदमत में हाजिर हैं शहर रमज़ान की लाइव इफ्तार ट्रांसमिशन के साथ। यौम बदर के हवाले से कुछ छोटे छोटे आसान सवाल, जैसे इससे थोड़ी थोड़ी मालूमात बढ़े, वो मैं पूछता हूँ और फिर बच्चों की कुछ इंकरेजमेंट के लिए कुछ इनामात भी उनके लिए। ये बताएं कि ग़ज़वा बदर की इस्लामी महीने की तारीख क्या है? सिर्फ तारीख पूछ रहा हूँ मैं, आप बताएंगे। माइक्रोफोन जी, इनको हज़रत साहब इधर जी। 17 रमज़ानुल मुबारक, बिल्कुल ठीक। ये आपके लिए फेयर मेकर्स का, ये आपके लिए, बल्कि आप ये भी रखें जनाब, आप कभी हाजिरी के लिए जाएंगे एहसानुल कलाम मुअल्लिम डैनी का। अच्छा जी, अब आप हमें ये बता दें कि 17 रमज़ानुल मुबारक हमें तारीख पता लग गई, ग़ज़वा बदर की हिजरी साल कौन सा था? और अभी जब सब गुफ्तगू कर रहे थे तो उन्होंने मेंशन किया था, बड़ा आसान है ये मैडम को। 2 हिजरी बिल्कुल ठीक आप कह रही हैं। ये फेयर मेकर्स का दें जी गिफ्ट हैम्पर, वो शुक्रिया, ये आपके लिए जी। और ये भी दे दीजिए, ये गिफ्ट हैम्पर है किसका? चैनवन का है ये? हाँ जी जी, ये भी दे दो, ये भी रखिए जी आप, और देशी सलामत रहे। अच्छा जी, जब हम मुकाबले की बात करें तो कितने सहाबा कराम थे जिन पर मुश्तमिल लश्कर था इस्लामी फौज का? बाबू से आप बताइए सर। जी 313। 313 बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक जी। ये दीजिए, ये भी दें, चलिए आपके लिए, सलामत रहे, ठीक है। अच्छा जी, एक सवाल आपसे और भी कर लेते हैं। कितने जो कैदी थे तादाद में, जो काफिरों को जो गिरफ्तार किया गया, उनकी तादाद क्या थी? भाई बताएंगे। अच्छा 70 बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा, आपका नाम क्या है भैया? मिर्जा गजनफर। मिर्जा गजनफर, माशाल्लाह। मिर्जा गजनफर, ये बताएं कि आपके साथ आज कौन कौन आया? मैं वालिद है, छोटा भाई है, छोटी बहन है। अच्छा जी, तो मैं आपके अब्बा जी से और आपकी अम्मी से बात कर सकता हूँ थोड़ी देर के लिए? जी, ये आपके साहबजादे माशाल्लाह। तो क्या हो गया था, किस हवाले से, किस बीमारी का शिकार है? हड्डियों की कमजोरी। माइक पास, हड्डियों की कमजोरी है। अच्छा जी, पैदाइशी। ठीक, तो वो डॉक्टर को दिखाया और वो बार बार टूट जाती थी, ऐसे जमीन से फिसलता था, गिरता था, हड्डी टूट जाती। मार्बल बोन्स जो वो कहते हैं, वो था। बहुत दफा ऑपरेशन भी हुए हैं इसके। ठीक है, दिमाग का भी हुआ है, टांगों के बहुत ज्यादा हो गया है। ठीक, लेकिन आपके बहुत बहादुर बेटे हैं माशाल्लाह। आज इसी के कहने पे हम आए हैं। जीते रहे यार, आपकी बड़ी मेहरबानी। आपने लाइव शो में इसी अरे हाँ, ये क्या अच्छी बात है। बुकिंग कराई है। आपने क्या कहा, क्या कराई आपने? एंट्री मैंने कराई। एंट्री आपने कराई, जीते रहे। आप ऐसा करें जी, ये डॉलेंस का माइक्रोवेव ओवन जो है ना जी, ये गोल्डन कॉस्मेटिक्स की तरफ से ये आपके लिए, जीते रहे। और ये आपकी एंट्री पे भाईजान, और आपके लिए ये फेयर मेकर्स का ये भी जी,
اور یہ بھی آپ رکھیں, یہ آپ آئے, یہ لو بابو جی, جیتے رہیں, شکریہ, اللہ آپ کو صحت دے, سلامت رکھے, اور بہت شکریہ آپ کی آمد کا, آپ نے ہمارا مان بڑھایا. اچھا جی, یہ بتائیے کہ بدر کے قیدیوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا تھا کہ وہ کیا کر سکتے ہیں قید میں, اگر کہ ان کی قید کم ہو سکتی ہے؟ وہ بیٹے سے خود اسلام قبول کر لیں. سوچیں سوچیں ذرا کہ کچھ ان کے پاس ایسا ہو جو وہ آگے ڈیلیور کر سکیں. ابو بتا رہے ہیں کیا ساتھ ساتھ؟ کان میں نہ بتائیں نا ابو, یہ تو اچھی بات ہے. قرآن پاک سیکھیں. ادھر بتائیں. ان میں سر جو پڑھے لکھے تھے تو ان کا جو پڑھا سکتے ہیں, بالکل جی. ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور یہ ہے جی آپ کے لیے یہ فیئر میکرز کا, اور بھی لائیں جی انعام کہاں ہیں, اور یہ بھی آپ لیجیے. سر سلامت رہیں, حاضری کے لیے آپ جائیں تو ضرور یہ دعائیں آپ کے بہت کام آئیں گی. اچھا جی, بچوں سے کون کوئی کچھ سنانا چاہ رہا تھا بچہ؟ آپ نے ہاتھ ہی نہیں وہ تو کہہ رہی تھی, لیکن آپ مطلب یا طیبہ یا طیبہ یا تولیہ انا استن علیک والہوانا دانا والآوانا دانا قبلتی بیت اللہ ثابت اللانی یوم اللہ کی ظاہر یا تورو حل ترونی ناظر للکعبہ تب مڑنی بآمانا. جیتی رہے آپ, جیتی رہے. آپ کا نام کیا ہے؟ افرا عمران. افرا, آپ کو پتا ہے کہ جنید جمشید صاحب کی روح کتنی خوش ہو رہی ہوگی اس وقت کہ آپ کلام ان کا پڑھیں. اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے. بہت وہ بھی درگزر کرنے والے اور بڑے بھلے, اور وہ کیا وہ ان کا وہ ایک تھا کلام کہ ہم کیوں چلیں اس راہ پر جس راہ پر سبھی چلیں, کیوں نہ چلیں وہ راستہ جس پر نہیں کوئی گیا. تو وہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات اور بلند فرمائے. آپ یہ آپ کے لیے اینی کی طرف سے لک اینڈ لرن بک آپ کے لیے. اور بھی کچھ سنانا چاہیں گے جی؟ آپ پڑھیں گے, یہ آپ کے بیٹے. اچھا جی, بسم اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. سمت نبی بو جہن گیا آقا سے اس نے یہ کہا, تم ہو نبی بدلاؤ ذرا میری مٹھی میں ہے کیا. سمت نبی بو جہن گیا آقا سے اس نے یہ کہا, تم ہو نبی بدلاؤ ذرا میری مٹھی میں ہے کیا. آقا کا فرمان ہوا اور فضل رحمان ہوا, مٹھی سے پتھر بولا لا الہ الا اللہ. جیتے رہیے بابو. یہ آپ کے لیے, وہ آپ کے بھائی ہیں آپ کے ساتھ, تو یہ آپ کے لیے, یہ آپ کے بھائی کے لیے آپ کی طرف سے, ٹھیک ہے. دل کرے تو پھر چینج کر لینا, ٹھیک ہے. اور یہ وہ ہمارے بھائی نے بھی انعام وہ سوال کے جواب دینے کی کوشش کی تھی, یہ بابو آپ کے لیے فے میکرز کی طرف سے انعام. جیتے رہیں, سلامت رہیں. اچھا جی, میں محترمہ شائستہ فیض ملک ان سے پوچھوں گا, بطور والدہ ذمہ داریاں آپ قومی بھی سنبھال رہی ہیں, جو بھی آپ کے صاحبزادوں سے ملے ہیں اللہ نظر بد سے بچائے, وہ ان کی بڑی تعریف کرتے ہیں, ان کے معاملات, عاجزی, the way they carry themselves. تو کیا آپ تربیت میں سب سے زیادہ خیال رکھا آپ نے, کیونکہ آپ کے میاں 20 سال سے ایم این اے بن رہے ہیں اور آپ کی لیڈرشپ سے اتنے قریب ہیں وہ, تو وہ کیا کہتے ہیں حسن ہو تو نزاکت آئی جاتی ہے, تو ان کی کوئی وہ دماغ میں ٹور شور نہیں آئی کہ سانو کی فرق پہنتا ہے, پرویز ملک صاحب کے پتر آتے. بالکل دیٹس the other way around. کیا آپ نے ان کو سکھایا خاص طور پر؟ دیکھیں, پہلے تو میں جتنا بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں وہ کم ہے, کیونکہ میرا خیال ہے کوئی بھی والدین ایسے نہیں ہیں جو یہ نہیں چاہتے کہ ان کی اولاد کی تربیت اچھی ہو.
لیکن یہاں میں کہوں گی کہ پڑھائیاں یہ سب کچھ یو ہیو ٹو لیڈ بائی ایگزامپل. اگر میں آج اپنے بچے کو کہوں کچھ کرنے کو اور خود نہ کروں تو آپ کا کرنا زیادہ امپورٹنٹ ہے کہنے سے. جی اٹس ویری امپورٹنٹ کہ میں کیا ہوں, انہوں نے اپنی ماں باپ میں کیا دیکھا ہے, ان کے باپ میں بھی بہت عاجزی ہے. جی بالکل ہے, مطلب بالکل کم گو اور کسی کا برا چاہنے والا نہیں ہے اور کسی کے لیے برائی نہیں, ہر ایک کی مدد کرنا. تو بچوں نے وہی دیکھا ہے. اور میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ دیکھیں آپ جو چاہتے ہیں آپ کے بچے ہوں وہ آپ خود بن جائیں. آپ جب خود بنیں گے تو آپ کے بچے آپ کی لیڈرشپ میں بھی بڑی عاجزی رہی, آج کل بڑے جلالی ہوئے ہیں, خیریت کیا مسئلہ ہو گیا؟ مطلب دیکھیں جلالی تو وقت بنا دیتا ہے. اب جو حالات جس طرح کے جس طرف جا رہے ہیں جس نہج پر, ایک حد تک ہی انسان زیادتی بھی لیتا ہے نا, اتنا کسی نے کیا ہو اور اس کی ایکنالجمنٹ نہ. لیکن آپ کو ایسے نہیں لگتا کہ جب ہم ریکارڈنگز دیکھتے ہیں پرانی چلتی ہیں کہ بہت دیر کی مہربان آتے آتے لیٹ ہو گئے تھوڑا؟ نہیں دیر آئے درست ہے. دیکھیں ابھی بھی اتنا جلالی اس میں بھی نہ کبھی ان کی زبان پر کوئی گالی آئی ہے, ٹھیک ہے جی, نہ کسی کے لیے برا آیا ہے. آپ اب دیکھ لیں بہت سے سیاستدان ہیں, بہت سے لوگ ہیں جو گالی سے بات چلتی ہے وہ پھر گولی تک بھی ضرور پہنچتی ہے. اور پھر آپ نے احسن اقبال کا بھی دیکھا. آپ معاشرے کو, میں نے پھر یہاں یہی کہوں گی کہ آپ جو چاہتے ہیں پہلے وہ خود بنیں. ٹھیک ہے جی. اگر آپ کوئی تبدیلی لانا چاہتے ہیں تو پہلے اپنے اندر اپنے رویوں میں تبدیلی لائیں. بالکل ٹھیک. تو آئی تھنک اس سے زیادہ میں آپ کو کیا کہہ سکتی ہوں. اس وقت اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے آمین آمین کہ آمین. ہم جو چاہتے ہیں کہ دوسروں کا رویہ ہو, ہم جو چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ کرے, ہم جو چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ پیار سے پیش آئے, وہ آپ کے اندر ہونا چاہیے. بالکل صحیح. اچھا جی, آج 17 رمضان المبارک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال, 2210 احادیث کی وہ راوی جو خان کی حوالے سے, اور آپ کیا فرمانا چاہیں گی ان کی شخصیت؟ میں یہ سمجھتی ہوں کہ امہات المومنین میں 3 امہات المومنین ایسی ہیں جو ہمیں بہت ممتاز نظر آتی ہیں. سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمہ اول ہیں, محسنہ اسلام ہیں. اپنے مال کے ذریعے, جان سے, اپنی اولاد سے انہوں نے اسلام کو مضبوط کیا اور اس کو پروان چڑھایا. ان کے بعد جتنا عرصہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں رہیں, کوئی عقد ثانی نہیں فرمایا. ان کے وصال کے بعد پورا سال عام الحزن کا گزرا. اس دوران لوگوں نے مشورہ دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ اپنی بچوں کی جو ہے وہ کیئر ٹیکنگ کے لیے آپ دوسری شادی کر لیں. سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عمر میں قدرے بڑی سمجھدار تھی, ان سے شادی ہوئی اور نکاح ہوا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اور بعد از ہجرت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ عائشہ صدیقہ کو اپنے کاشانہ انور کے اندر رخصتی کر کے لے کر آئے. اب یہاں 2 چیزوں کا ازالہ ہوا. ایک تو یہ کہ منہ بولے بھائی کی بیٹی سے نکاح عرب نہیں کرتے تھے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے چونکہ اپنا بھائی منہ بولا بھائی کہہ رکھا تھا, ایک تو اس اشکال کا ازالہ ہوا. دوسری یہ ہے دوست کی زیادہ بات آتی تھی, آپ کہہ رہی منہ بولا بھائی کی بھی بات رہی. جی بالکل. یار غار جب ہم سنتے ہیں بطور خاص کے کانفیڈانٹ جسے کہتے ہیں وہ والا ہے, لیکن آپ کہہ رہی منہ بولا بھائی کے لیے بھی عرب جو ہے بہت کنسرن تھے اور وہ اس کو سگے بھائی کے ہی زمرے میں کنسیڈر کیا کرتے تھے. دوسری چیز یہ کہ شوال کے مہینے میں نہ نکاح کرتے تھے نہ شادی کرتے تھے. جی یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح بھی شوال میں حضرت عائشہ سے ہوا اور رخصتی بھی شوال کے مہینے میں. یہ کوئی ٹیبو بنا ہوا تھا جو اس کو بھی بریک. بالکل. پھر میں دیکھتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توجہ کا مرکز کیوں بنی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس کی بنیادی وجہ تفقہ فی الدین ہے, آپ کا لرننگ ایپٹیٹیوڈ ہے. آپ دیکھیں دا موسٹ لرنڈ لیڈی آف اسلام اگر ہم ڈھونڈنے نکلیں تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمیں ذات نظر آتی ہے. 4000 سے زیادہ صحابہ کرام آپ کے اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی آپ سے تفقہ فی الدین کیا. آپ بیک وقت محدثہ بھی تھی, مورخہ بھی تھی. آپ علم الانصاب, چونکہ علم الانصاب وراثت سے اسٹوڈنٹس کا بھی انہوں نے اپنی ذمہ داری بھی اٹھائی, جن اسٹوڈنٹس کی تعلیم بھی ہوئی. اپنے جو ہے خاندان کے بچے اور بچیوں کو تو ایک طرف, لیکن دیگر انصار کی خواتین اور صحابہ کرام کی تعلیم کا پردے میں رہ کے آپ بندوبست فرمایا کرتی تھی. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اشعار کے ساتھ, علم ادب کے ساتھ آپ کی گفتگو کو اگر ہم عربی ٹیکسٹ میں دیکھیں تو جو لوگ عربی سے واقف ہیں وہ کہتے ہیں یہ گفتگو نہیں, یہ موتی پروئے ہوئے. بالکل ٹھیک. ایک وقفے کی طرف ہم نے بڑھنا ہے, جب واپس آئیں گے تو پھر سورہ نور کا بھی ذکر کریں گے اور وہ کیا نسبت ہے سورہ مبارکہ کی حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے. سب سے بھی بات کریں گے اس حوالے سے. بچوں کی تربیت میں کہنا سے زیادہ کرنا ضروری ہے
اور لیڈر کے لیے بھی تربیت کے لیے کہنے سے زیادہ کرنا ضروری ہے. جو بات آپ کرتے ہیں وہ گھوم کے آپ کے پاس ہی آ جاتی ہے, اس لیے 100 دفعہ بات کرتے ہوئے سوچنا چاہیے کہ یہ کہیں میرے آڑے ہی نہ آ جائے. ایک وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں.